بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد اشد على الشیطان من الف عابد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. گرامی قدر صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام، علماء اعظام، طلبہ عزیز اور میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پس پردہ سننے والی معزز خواتین، نہایت ہی مبارکبادی کے قابل ہیں وہ طلبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مدرسہ قوت الاسلام کے زیر نگرانی حفظ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، نیز ان کے اساتذہ، ان کے والیان، یہاں کا انتظامیہ اور جن جن حضرات نے ان کے پیچھے جس درجے کی محنت کی ہے، سبھی کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب کے حق میں ان وعدوں کو پورا فرمائے جو اس نے اپنے رسول کی زبانی ہم تک پہنچائے ہیں. یہ سلسلہ در حقیقت نہایت زرین سلسلہ ہے. اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا کوئی کم درجے کا کارنامہ نہیں ہے. دنیا کے مختلف مذاہب کے بیچ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں مذہب کی کتاب کو از اول تا آخر چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑی تعداد کے اندر جہاں بھر میں حفظ کرتے ہیں. آپ دوسرے مذاہب میں اگر تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو شاید ایک دو نظیر بھی آپ کو نہ مل سکے. یہ قرآن کریم کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ آج کی اس فاسد دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت سے بندے ہیں کہ جن کی عمر صغر سنی میں ہے، بہت مختصر سی عمر ہے، لیکن سب سے بھاری بھرکم کلام کو وہ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. ہمارے گاؤں پر اللہ کی نظر انتخاب ہے، ورنہ یقین جانیے اس وقت بہت سے علاقے ایسے بھی پائے جاتے ہیں جہاں حفظ قرآن کی تعلیم تو کیا، قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کی تعلیم کا نظم بھی نہیں ہے. بہت سے ایسے پسماندہ گاؤں دکھائے جا سکتے ہیں. ہمارے گاؤں کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس سلسلے کو جاری فرمایا. اللہ اس سلسلے کو دراز سے درازتر فرماوے. چونکہ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، امید ہے ان کے والیان بھی انشاءاللہ سب حاضر ہوں گے. ان بچوں کی اور ان کے والیوں کی خدمت میں اس موقع پر مبارکبادی کے بعد سب سے پہلی درخواست ہے کہ ان کی اس حفظ کی تعلیم کو تعلیم کی تکمیل ہرگز نہ سمجھا جائے. ہرگز یہ نہ سمجھو کہ یہاں آ کر ان کی منزل پا لی انہوں نے. یہ تو ایک مرحلہ پورا کیا ہے. قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے ذہن و دماغ میں انہوں نے محفوظ کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے معانی اور علوم و معارف سے بھی ان کے سینوں کو بھرا جائے. دوسرے الفاظ میں آپ کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان بچوں کو حفظ قرآن کریم کے بعد قرآن کریم کے معنی جاننے کے لیے عالم بنانے، مولوی بنانے کے لیے اگلے مرحلوں میں داخل کیا جائے. میرے بھائیوں، اس وقت امت کا، خاص کر کے امت ہندیہ کا ایک بہت بڑا المیہ اور مصیبت یہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں بچے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کر کے تعلیم چھوڑ دیتے. اگر یہ سلسلہ ہے اور ہمارے گاؤں کے اندر قائم شدہ
درسگاہیں اور حفظ کی تکمیل کے لیے کھولے گئے کلاسز ان کو یہیں تعلیم مکمل کروا کر مدارس نہیں بھیج سک رہے ہیں تو پھر ہماری افادیت پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مکتب کی یا حفظ قرآن کی ان کلاسوں کی افادیت تام ہو رہی ہے، اور اگر وہ نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور یہاں ان کی تعمیل موقوف ہو رہی ہے، منقطع ہو رہی ہے، تو ہم کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے بچوں میں اب مولوی بننے کا مزاج ختم ہو رہا ہے، اور مجھے معاف کریں، بچوں سے زیادہ والیوں کے ذہن خراب ہو چکے ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، بہت بنیادی شکایت کے طور پر متفکر علماء اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ آج مدارس کے اندر مولوی بنانے کے لیے بھیجے جانے والے بچوں کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے یہاں گجراتی بولنے والی برادریوں میں بالخصوص 2 برادریاں ایسی ہیں کہ جن کو انگلی پر گنوا کر ان کی تعریف کی جا سکتی ہے کہ ان کے یہاں مولوی بنانے کے لیے خصوصاً ایک خاص سلسلہ سالہ سال سے چلا ہے۔ پالن پوری برادری کے اندر آپ دیکھ لیجئے، وہاں تقریباً ہر گھر کے اندر بچہ آپ کو جو ہے حافظ اور عالم ملے گا۔ ویسے ہی آپ کے یہاں بھروچ کی جو برادری ہے، میں مبارکبادی اور تحسین پیش کرتا ہوں ان والیوں کو جن میں سے بہت سے قبر میں پہنچ چکے، انہوں نے اپنی اولاد کو مولوی بنانے کے لیے خصوصی اہتمام کیا، اور آپ کے یہاں کے بچے گجرات کے مختلف مدارس کے اندر بڑی تعداد کے اندر تک کل تک مولوی کی جو ہے تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر اب پچھلے 2-4 سالوں سے اس کی شرح بہت گھٹ گئی ہے۔ یہاں کے جو آپ کے متفکر علماء ہیں ان کی زبانی ہم نے سنا کہ ہمارے بڑے گاؤں میں سے ایک گاؤں کے 40 طلبہ مختلف مدارس کے اندر مولوی بننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سال ان گاؤں کی شرح نکالی گئی تو صرف 2 بچے مولوی بننے کے لیے گئے ہیں اس گاؤں سے۔ مجھے بتائیے یہ کافی حد تک جو ہے ایک تشویش کی چیز نہیں ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس کے اسباب پر غور کریں کہ کیوں ہمارے بچے مولوی بننے کے لیے اب اس تعداد میں نہیں جا رہے ہیں جس تعداد میں جوک در جوک اس سے پہلے والے سالوں کے اندر ہمارے یہاں سے جایا کرتے تھے۔ بہت سے اسباب گنوائے جا سکتے ہیں، مجھے اس وقت ایک غلط فہمی پر مشتمل جو سبب ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہمارے بچے مولوی بننے کے لیے نہیں جاتے، متعدد اسباب آپ انگلیوں پر گن سکے اتنے زیادہ اسباب گنوائے جا سکتے ہیں، مگر ایک بنیادی سبب جسے مجھے اس وقت اس مجلس میں بیان کرنا ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بھر چکا ہے کہ اس دنیا میں جینا ہے تو ہم کو سیاسی اونچ نیچ سے بھی واقف ہونا پڑے گا، معاشی اور کاروباری اور تجارتی جو امور ہیں ان کے نشیب و فراز سے بھی واقف ہونا پڑے گا، اور انسان کے جسمانی، بدنی اور طبی بہت سارے امور سے بھی واقف ہونا پڑے گا۔ اب ذہنوں کے اندر دوسرے درجے میں یہ بات آئی کہ مدارس میں جانے والے بچوں کو سیاسی اونچ نیچ سے بھلا کیا واقفیت؟ ان مدارس میں جانے والے بچوں کو طبی، جسمانی اور بدنی جو بھی امور ہیں ان سے کہاں کوئی سروکار؟ ہمارے یہ بچے معاشیات سے، تجارت سے اور کاروبار سے کہاں واقف؟ تو ظاہر ہے کہ مدارس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ایک بگاڑ آنا شروع ہوا، اور لوگوں نے اس کے بدل کے طور پر عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں، مجھے معاف کریں، اپنے بچوں کو مدارس سے کھینچ کر جھونکنا شروع کیا۔ مدارس کے بچوں کی تعداد گھٹتی رہی اور ادھر ہمارے خاص زعم اور مفروضے کے مطابق جو ہے بچے بڑھتے رہے۔ مدارس یقیناً بڑی حد تک طلباء سے خالی ہو گئے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے گجرات کے متعدد مدارس کو، پچھلے 5 سال پہلے ان کی جو تعداد تھی، سارے ہی لگ بھگ مدارس کے اندر مولوی بننے کے لیے جانے والے بچوں کی تعداد اب بہت کم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت ذہن میں جو ہے پنپنے والے ایک بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔
ایک بات یقین جانیے، جی دنیا دارالاسباب ہے، اور بغیر اسباب اپنائے ہوئے اس دنیا کے اندر ایک عام قانون کے ماتحت جیا نہیں جا سکتا۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی تصور سے لقمے پیٹ میں بھرے تو اس کے پیٹ کی جو ہے بھوک نہیں مٹے گی۔ کوئی آدمی تصوری دنیا کے اندر پانی پیے تو پیاس نہیں بجھے گی۔ ضرورت ہے اس کی کہ ہم اسباب اپنائیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری نگاہیں فقط اور فقط دنیاوی اسباب پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے۔ بس یہ اسباب ہوں گے تو یہ چیز ہوگی۔ ہم بھول گئے کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے۔ اگر اسباب اپنائے جائیں اور وہ اپنا اثر نہ دکھلائیں، یہ پوسیبل ہے اور ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ چنانچہ پیٹ میں پانی ڈالو اور پیاس نہ بجھے، ممکن ہے۔ کھانا کھاؤ اور پیٹ نہ بھرے، یہ بھی ممکن ہے۔ ہمارے رب کی تاثیر کے بغیر اسباب سارے کے سارے بے دست و پا ہیں، ان میں ذاتی طور پر کوئی تاثیر نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عصری تعلیم کے اندر فقط اور فقط اسباب پر بحث ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی کوئی ٹیچر بھول سے کیا یہ ذکر کرتا ہے کہ اس دوائی کے پیچھے ایک ذات ہے جو تاثیر پیدا کرتی ہے؟ پورے گھنٹے میں، سال کے مختلف گھنٹوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی یہ چیز دکھائی جاتی ہے؟ کیا کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میں آپ کو انگلی رکھ کر کہتا ہوں کہ ہمارے بیچ اسباب سب کچھ بن گئے ہیں اور مسبب الاسباب ذات بھلا دی گئی ہے۔ اس بنیاد پر یہ پریشانی کی صورتیں ہمارے نگاہوں کے سامنے پیدا ہونے لگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں رک کر آپ کو ایک بات کہوں گا کہ اسباب کی اپنی ایک دنیا ہے، اور اسباب کے پیچھے جو کچھ نتائج سامنے آتے ہیں، جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ سب تخمینی ہیں، اندازے کے طور پر ہیں، اور وحی، قرآن، دین کی تعلیمات قطعی ہیں۔ وہ جو دکھاتی ہے اس میں 19-20 نہیں ہو سکتا۔ اب آگے بڑھیے، اسباب کی نظر جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد وحی کی نظر شروع ہوتی ہے۔ یہ یقین جانیے، ظاہری نقشے کچھ ہیں اور قرآن ہم کو کچھ کہہ رہا ہے، اور اس پر میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان پر ہم کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اور اس کو غور سے آپ لوگ سنیں اور اپنے دلوں میں بسائیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو وحی کا علم آیا ہے، وہ علم جہاں انسان کی آخرت بناتا ہے، وہاں دنیا میں بھی قدم قدم کے اوپر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن کریم نے اخروی کامیابی کے ساتھ دنیاوی کامیابی کا بھی ٹھیکہ اٹھایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ کو کامیابی چاہیے ہے، قرآن کریم اور نصوص اور حدیث شریف کا دامن چھوڑ کر کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہماری نگاہیں قرآن کریم کے ڈیپ میں، اس کے عمق میں، اس کی گہرائی کے اندر جائے، اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہمارے ان بچوں کو وہ فن سکھائیں، وہ علم سکھائیں جس سے قرآن کریم میں انسان نظر ڈال سکتا ہے، نصوص میں، حدیث شریف میں اور مختلف چیزوں کے اندر نظر ڈال کر وہ ہماری مصیبتیں ختم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کے حالات چل رہے ہیں، میں 2-3 ایگزامپل آپ کو دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے تھا اور ہم کس رخ کی طرف جو ہے جا رہے ہیں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، آپ ملک بھر میں حالات دیکھ لیجئے، سب کی زبان پر ایک ہی شکایت ہے کہ آئندہ دنوں میں نہ اسلام محفوظ ہے اور نہ شاعر اسلام محفوظ ہیں اور نہ مسلمان محفوظ ہیں۔ واقعی ظاہری روح سے ایک انسان کی تشویش بہت سمجھی جانے والی چیز بھی ہے، اس کی پریشانی دل میں آنے والی ہے، مگر جہاں یہ چیز ختم ہوتی ہے اس کے آگے قرآن کریم کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر آپ کی نظر ڈالنے کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے ان حالات کے اندر بعض چیزیں حقیقت ہیں اور اکثر چیزیں افواہ ہیں۔ ایک تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہم نے ایک اندازہ لگا لیا کہ ایسا ہونا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ان افواہوں کے پیچھے حقیقت بھی ہو۔
میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ذکر کی، ہمارا رب اس میں جو مضمون کہتا ہے میں ترجمے کی شکل میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، لوگوں کے درمیان میں جب شانتی اور امن کی کوئی بات آتی ہے یا خوف اور ڈر کی کوئی بات آتی ہے تو لوگ تحقیق میں پڑے بغیر بس پھیلانے لگتے ہیں اس کو، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے اور کوئی دوسرے ایپس کے ذریعے سے، کوئی نیٹ سے، کوئی اپنی ویب سائٹ سے، چینلوں سے، نہ جانے کون کون سے طریقوں سے لوگ پھیلانے لگتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے ان احوال کو پھیلانے سے پہلے رسول کے پاس لے جاتے یا رسول کے جو نائب ہیں، وارثین انبیاء ہیں، جن کو اولو الامر سے قرآن تعبیر کرتا ہے، اور یقیناً اس سے علماء مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت بخشی ہے قرآن کریم میں نظر ڈالنے کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ احوال ان علماء کے پاس جو مقتدر ہیں پیش کیے جاتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جن کو ڈیپ میں اترنے کا سلیقہ حاصل ہے، جن کو کسی چیز کی گہرائی اور تہ تک پہنچنے کا قرینہ میسر ہے، یہ لوگ اس کی حقیقت کو پہچان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی اگر نہ ہوتی تو تم میں سے بہت سے لوگ شیطان کی پیروی کر گزرتے، چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے شیطان کے پیچھے چلنے لگتے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں دو چیزیں کمپیر کر کے دکھائی گئی ہے، ایک تو دنیا کے وہ حالات جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہے، اور ایک ان حالات کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں چھپا رکھی ہیں وہ۔ ان دونوں چیزوں کو قرآن اس جگہ کمپیر کرتا ہے۔ لوگ جن کو فقط اسباب پر نظر ڈالنے کی عادت ہے اور اتنی ہی ان کی بساط بھی ہے، وہ فقط اسباب کے تحت سمجھتے ہیں کہ یہاں ہلاکت ہے، یہاں پریشانی ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ جن کو ہم نے قرآن کا اور حدیث کا علم دیا ہے، ان لوگوں کے پاس اگر یہ احوال رکھے جاتے تو وہ اس کی گہرائی تک پہنچ کر اس کی حقیقت کو پا لیتے اور آپ کو بتاتے کہ بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ بات وہ ہے جو قرآن کریم کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت وہ جمعیتیں اکٹھی ہو رہی ہے جنہوں نے سمجھو مسلمانوں کے خلاف ایک علم اٹھا رکھا ہے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو ہے ٹھان رکھا ہے کہ ان کو اس سرزمین سے مٹانا ہے۔ ایسی حالتیں پچھلے دنوں بھی پیش آئی تھی اور قرآن کریم نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم اسی مضمون کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ صحابہ وہ جماعت ہیں جن کو لوگوں نے آ کر کہا کہ بھائی لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، ان سے ڈرو، آگے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، نہ جانے کیسے کیسے ڈر سنائے گئے۔ اللہ کسی فصل کے بغیر فوراً ذکر کرتا ہے فزادہم ایمانا۔ جو ہی یہ بری خبریں آئی لوگوں کے تو حوصلے پست ہوئے عوام کے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بڑھا، جن کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ ارے یہ تو وہ رخ ہے جو ہمارے رب نے دکھایا تھا کامیابی کا، یہاں ظاہری صورتیں ناکامیابی کی تھی۔ لوگوں کا، دشمنان اسلام کا اکٹھا ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ایک تشویش کی چیز ہے، مگر اس کے پیچھے ہمارا رب کامیابی دکھاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اسباب پر جن کی نظر مرکوز ہے، صرف اسباب کو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ فقط اتنا جانتے ہیں کہ اسلام خطرے میں، شاعر اسلام خطرے کے اندر ہے اور مسلمان خطرے کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے جی نہیں، یہ تو ایمان کے بڑھانے کی چیزیں ہمارے رب نے جو حالات بتائے تھے، پنہ پلٹنے کے بعد جو کامیابی دکھائی تھی وہاں تک جو ہے اللہ نے پہنچا دیا۔ رہا لوگوں کے دلوں کا ڈر، ہمارا رب آگے کہتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ان صحابہ نے ان برے حالات کو دیکھ کر کہا تھا ہمارے لیے تو ہمارا رب کافی ہے، بہت بہترین کام بنانے والی وہ ذات ہے۔
فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ چنانچہ یہ لوگ بڑی کامیابی لے کر پلٹے اور اتنی آسانی سے کامیابی ملی کہ ان کو ایک خراش تک نہیں لگی۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں لم یمسسہم سوء، ان کی جو ہے تعبیر سے وہ اس کا مفہوم نکال سکتے ہیں، ایک خراش بھی نہیں لگی، اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ ہاں، لوگوں کے دلوں میں جو ڈر تھا اس کی کیا حقیقت؟ اللہ آگے فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے۔ ارے دنیا اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے، اور اس نے دنیا بھر کے مذہبوں کو چلایا، وہ کیا اپنے مذہب کو مٹنے دے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمہارے دلوں کا یہ خوف شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو تم نے حقیقت کی روح سے نہ صرف یہ کہ اپنے دل میں بٹھا لیا، پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی کو اس آیت میں ہم کو کہا گیا اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی، یعنی تمہارے بیچ علماء نہ ہوتے اور قرآن کریم میں نظر ڈالنے والے لوگ نہ ہوتے تو تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے، اس کے خوف اور ڈر سنانے کے پیچھے آ جاتے اور حقیقت تمہاری نگاہوں سے گم ہو جاتی۔ میرے بھائیو، یقین جانو قرآن کریم ایک الگ زبان میں بات کرتا ہے، اور اس زبان کو سمجھنا تب ہو سکے گا جبکہ قرآن کریم میں نظر ڈالنے والے، حدیث شریف کی گہرائی میں اتر کر حالات کا تاڑ لگانے والے لوگ موجود ہوں گے۔ انہی کو مولوی کہا جاتا ہے، انہی کو عالم کہا جاتا ہے۔ آپ جو دیکھو آپ کی نگاہوں کی نظر تک ہے، اس کے بعد کی ایک دنیا ہے جس کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ یہ مضمون بھی کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش آنے سے پہلے تپش اور گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ جو ہے کہو کہ یہ جو زمین ابھی سوکھی پڑی ہے چند دنوں کے بعد لہلہا اٹھے گی، تو جس بچے نے گزشتہ سالوں میں بارش نہیں دیکھی ہے اب تک، وہ اس طرح کے پر اعتراض کرے گا کہ اتنی سوکھی زمین بھلا ہریالی ہو سکتی ہے، سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے؟ مگر وہ کسان کہ جس نے ہر سال کی ہری سوکھی دیکھی ہے، اس کو یقین ہے کہ اسی تپش کے بعد، اسی گرمی کے بعد، زمین کے پھٹ جانے کے بعد ہی اللہ کی بارش آتی ہے، اور پھر یہی زمین جس کو کل تک ہم بہت سوکھی سمجھتے تھے لہلہا اٹھتی ہے۔ ہمارا رب اسی کو کہتا ہے اللہ بارش برساتا ہے جب سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو اس کی بارش آنی ہے، اور تپش یہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اس کے بعد ہریالی کے دن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن کریم کی نظر۔ صرف ظاہری اسباب کے تحت جو دکھائی دیتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کریم اس چیز کو بتاتا ہے، اور یہ سپرٹ، یہ انرجی تب بھرے گی جب آپ معنی سے واقف ہوں گے۔ مجھے بتائیے، جس آدمی کو صرف الفاظ قرآن سے وابستگی ہے، معنی کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہے، نہ ہی حدیث شریف کے مطلب کو وہ جانتا ہے، کیا ان چیزوں کو وہ آدمی جان سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ صرف اسباب پر نظر رکھ کے وہ خود بھی ہلاک ہوگا، اپنی قوم کو بھی ہلاک کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ان بچوں کو الفاظ قرآن کے ساتھ معانی قرآن بھی ہم لوگ سکھلائیں، تاکہ ان میں نبی کا وارث ہونے کا ایک ضمیر پیدا ہو۔ نبی جس باریک نگاہ سے حالات کو دیکھ کر اگلا رخ طے کرتا تھا، ہمارے یہ بچے معارف قرآن اور علوم قرآن اپنے سینوں میں بھر کر پوری قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں موت کے اندر حیات کے نقشے ہوتے ہیں، اور یہ نبی ہی جانتا ہے، اسی کو یقین ہوتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کو ذکر کر سکتا ہوں۔ ایک غار کا موقع تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے۔ مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری لوگ تھے، ان حضرات نے طے کر رکھا تھا کہ جو ان کا سر کاٹ کے لے آوے گا ان کو اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا۔ بہت زیادہ مشکل حالات تھے، پریشان کن حالات تھے، جان واقعی خطرے میں تھی، اور کیا ڈر رہا ہوگا اس وقت جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اور دشمنان اسلام غار کے منہ تک آ گئے۔ نظر اگر ہٹاتے، تھوڑا سا جھکتے تو دونوں نظر آ جاتے۔ اس وقت کا نقشہ قرآن کریم کھینچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم لوگ رسول اور نبی کی
اور مومنوں کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد اس سے پہلے کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان میں کے دو میں کا دوسرا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ وہ نقشہ قرآن ذکر کرتا ہے، دشمن غار پر آ گیا، جو سر کاٹنے کے لیے نکلے تھے وہ 2 قدم کے فاصلے کے اوپر ہیں۔ حضرت ابوبکر کی تشویش کا بڑا حال تھا، تو قرآن اس کا نقشہ ذکر کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اتنا زیادہ قریب دشمن جس میں ایک تلوار چلا دی جائے تو سر کٹ جائے، اتنا فاصلہ، اتنا ڈسٹنس، مگر رسول کا ضمیر دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو اس حالت میں دھارس دلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ ان اللہ معنا، میرے بھائیوں، موت کے فوراً بعد جو نقشہ ہے وہ حیات کا نقشہ ہے۔ یہ میری اور آپ کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، نبی کی نگاہ دیکھتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے ان حالات میں بھی قرآن کریم کے پیش نظر ہم ایسی نظر ڈالیں کہ پنہ پلٹنے کے بعد کے حالات قرآن کیا ذکر کرتا ہے۔ یقین جانیے یہ حالات بالکل تشویشناک نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا قرآن پر ایمان ہے، جن کا حدیث شریف پر ایمان ہے۔ انشاءاللہ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے دشواریوں کے بعد سہولت پیدا کی تھی، ان حالات کو بھی ختم ہونا ہے، ان دشواریوں کے بعد آسانی کو آنا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دشواریوں کے بعد سہولتیں لایا کرتا ہے۔ سارے ہی نبی کو یہ نقشے حاصل تھے، دکھ کچھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت سے وہ واقف ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ اٹھا لو۔ فرعون کے مظالم جب بہت بڑھ گئے تو اس وقت اس نے ایک لمبی بڑی تعداد کو کاٹا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو کا قتل عام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو راتوں رات تم لے چلو، تمہارا پیچھا فرعون اور اس کا لشکر کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے سارے بنو اسرائیل کو لے کر، ایک بڑی جمعیت ہے، اور ادھر سے واقعی فرعون پیچھا کرتا ہوا آیا۔ قرآن کریم اس کو بھی جو ہے آگے چل کر ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال اصحاب موسیٰ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ قبطی اور چند جو ہے ان کی قوم کے لوگ ہیں، اور ادھر سے فرعون اپنے حشم خدم اور بڑے لشکر کو لے کر آ رہا ہے۔ دونوں جمعیتوں، دونوں لشکروں کی آنکھیں جب ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے ان کو ڈر پیدا ہو گیا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت کہی، اور واقعی نقشہ بھی ایسا ہی تھا کہ فرعون آگے بڑھتا، ان سب کو دبوچ کے رکھ دیتا، لیکن اس ظاہری نقشے کے بعد کی نظر ایک نبی اور رسول کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، جو وہ بھی فرعون کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی لشکر کو دیکھ رہے تھے، ایک بشر ہونے کے ناطے ممکن ہے ڈر ان کو بھی ہو، لیکن ایک رسول کا ضمیر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ارے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ تم کو پالیں، تم کو قتل عام کر دیں، میرے رب نے مجھے یقین کا پہاڑ بنایا ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا رب ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو ان کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ تاریخ شاہد ہے، آسمان کی نظروں نے وہ منظر بھی اپنے اندر جو ہے نقش کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ واقعی فرعون غرق ہوا اور یہ مختصر سی مٹھی بھر قوم جو ہے بچ بچا کے باہر نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس سرزمین کا وارث اسی قوم کو بنایا جس کا قرآن کریم ایک سے زیادہ موقعوں پر ذکر کرتا ہے۔ میں ان واقعات کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اسباب پر نظر رکھنے والے لوگ حالات کا کچھ نتیجہ نکالتے ہیں، جبکہ وہ نتیجہ صحیح نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کریم جو کہتا ہے وہ نتیجہ صحیح ہوتا ہے، اور بھی
بھی متعدد مثالیں قرآن سے پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہیں، آپ کے ساتھ مٹھی بھر چند صحابہ ہیں اور نہتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ہتھیار اور چیزیں نہیں ہیں، اور پوری آس پاس کی تمام بستی کی اقوام و ملل سب اکٹھے ہو کر مختلف لشکروں کی شکل میں وہاں پڑی ہوئی ہے، جن کو احزاب کہا جاتا ہے۔ مختلف لشکر اس مٹھی بھر قوم کو دبوچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، غزوہ خندق میں باقاعدہ خندق کھودی گئی تھی۔ جب خندق کھود رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی کو جو ایریا سپرد کیا گیا تھا، اس جگہ کھودتے کھودتے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے بڑی کوشش کی، پتھر کی چٹان کھدی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے ایک کدال ماری تو اس میں سے روشنی نکلی، دوسری کدال ماری روشنی نکلی، اور آپ نے اس وقت پیشین گوئی فرمائی کہ کسر و کسرا جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی، آپ نے فرمایا اس روشنی میں مجھ کو وہاں کے محلات ہمارے زیر نگی دکھلائے گئے، یعنی مسلمانوں کو قبضہ ملے گا اتنی بڑی جمعیتوں کا، اتنی بڑی مملکتوں اور سلطنتوں کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو فرما دیا، صحابہ کو یقین بھی آیا، لیکن آپ کے ساتھ چند لوگ وہ بھی تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، جو صرف ظاہری دیکھتے تھے، رسول کی بات پر ان کو اتنا یقین نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کی، اور چند وہ لوگ بھی تھے جو منافق تو نہیں تھے لیکن ایمان ان کا بیمار تھا، ایمان ان کا کمزور تھا، ایسے لوگوں کی نگاہیں صرف اسباب کو دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے ابھی ہم کو اپنے گھروں سے استنجے کے لیے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور محمد قیصر و کسریٰ کی سلطنت مسلمانوں کو ملے گی، ایسی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کی زبان سے جملہ نکلا باقاعدہ، اور قرآن کریم نے اس مضمون کو ذکر کیا، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس وقت جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، اور جو منافق لوگ تھے وہ آپس میں بات کرنے لگے، اللہ کا وعدہ بھی دھوکے سے بھرا ہوا اور رسول کا وعدہ بھی دھوکے سے بھرا ہوا۔ چونکہ ظاہری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ یہاں سے وہاں استنجے کے لیے جانا ہو، آدمی ڈر کے جاوے، ان لشکروں میں سے کوئی تیر چھوڑ دے تو اس کا کام پورا ہو جائے۔ اس نقشے میں رسول کا یقین دیکھیے، آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ مدینہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، یہ سلطنتیں تمہارے جو ہے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان سارے واقعات سے ہمیں یقین بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسباب کے ماورا فیصلے فرماتا ہے۔ اسباب کچھ ہیں اور اس کے فیصلے کچھ ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جو مردوں میں سے زندے کو نکالتی ہے اور زندوں میں سے مردے کو نکالتی ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ میرے بھائیوں، یہ بتائے گا کون؟ مجھے بتائیے، کیا کوئی پروفیسر بتاوے گا؟ کوئی ڈاکٹر بتا سکے گا؟ کوئی انجینئر بتاوے گا؟ رسول کا وارث وہ کام کرے گا جو رسول نے کیا تھا۔ انرجی آج کسی کے اندر پہلے آوے گی تو رسول کے وارثوں میں آوے گی۔ میرے بھائیوں، یہ وارث کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ بات ملتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، مولوی عالم یہ رسول کا وارث ہے۔ اب ہمیں بتائیے، ہمارے معاشرے اگر مولویوں سے خالی رہے، ہم نے عصری تعلیم میں ہمارے بچوں کو جو ہے ڈالنا شروع کیا، اور مدرسے خالی رہے، تو کیا کل کو اسباب کے بعد کی دنیا بتانے والا ہمارے بیچ کوئی رہے گا؟ اور جنہوں نے صرف اسباب دیکھے ہیں وہ ہلاکت پر گئے ہیں۔ اس کی بھی مثالیں دی جا سکتی ہے۔ اسباب کے بعد والی جو اصل نگاہ ہے وہ وہی ڈال سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ کل ہلاکت کے گھاٹ نہ اتریں، اپنا نقصان نہ کریں، اور حقیقت کو دیکھنے کی نگاہیں ہمارے بیچ چند ہی لوگوں کو کم سے کم میسر رہے۔ اس کے لیے ہمارے ان بچوں کو قرآن کے معانی سکھانا، حدیث شریف کے معنی سکھانا، سمجھو مولوی بنانا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو وارثین انبیاء کی ایک تعداد ہمارے بیچ سے نکل جائے گی۔ اور وہ بات جو پچھلے دنوں
نبی اپنی قوم کو بچانے کے لیے کرتا تھا، ہماری قوم کے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں رہے گا، اسی کا نام ہلاکت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت آپ کو کھلا ڈرانے والا ہوں اس بات سے کہ ہمارے بیچ سے علم کہیں منتقل کسی دوسری بستی میں نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت غیور ہے، بہت بے نیاز ہے، اللہ الصمد، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم ہی علوم کے وارث رہیں گے۔ جہاں قدر کی جاتی ہے اس جگہ علم رہتا ہے، ورنہ نقشے ہیں آج بھی۔ ایم پی میں جاؤ، اتنے بڑے بڑے مدارس قائم کیے گئے تھے، مغل سلطنت جس کی 800 سالہ سلطنت چلی اس سے بھی پہلے بڑے بڑے مدارس، اور کیا افغان کیا مختلف علاقہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج جا کر دیکھو وہ پوری بڑی جگہ ویران پڑی ہوئی ہے۔ کبھی سوچا بھی شاید نہیں ہوگا انہوں نے کہ اتنے بڑے مدارس ایک بھی طالب علم نہیں ہوگا۔ ارے اللہ غیور ہے، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، وہ اتنی بڑی مدارس کی جگہ کو ویران کر دے اور علم منتقل کر کے کسی دوسری جگہ لے جائے، اس پر وہ قادر ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے یہ جو صورتحال پیش ہو رہی ہے، یہ جو نقشے بن رہے ہیں، صرف آپ کے علاقے میں نہیں کہ مدرسوں میں بچے گھٹ رہے ہیں، ہمارے علاقوں سے لے کر آپ ملک بھر میں دیکھ لیجئے۔ یہ بہت بڑی تشویش کی چیز ہے کہ مولوی بننے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ اور مجھے تو آج ایک عالم نے ایک جملہ سنا کر پھڑکا دیا، واقعی میرے دل پر بہت اثر ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم لوگ بنگلہ دیش گئے، بنگلہ دیش کے اندر ماشاءاللہ طلباء کی تعداد لاک ڈاؤن کے بعد بڑھی ہے، وہاں مولوی بننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ جو مولانا تھے مجھ کو بات کر رہے تھے، وہ وہاں کے کسی عالم کے حوالے سے سنا رہے تھے کہ شاید اب ہندوستان سے علوم بنگلہ دیش منتقل ہو رہے ہیں۔ کہنے کو جو بھی ہو، لیکن ایک ڈرنے کی بات ضرور ہے، جو ظاہری صورت پیش آ رہی ہے اس سے ہم کو آج ہی سے چوکنا اور بیدار ہو جانا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے بیچ کے اتنے سارے مولویوں کی یہ تعداد گھٹ کے صفر ہو جائے اور یہ وہاں دوسری جگہ منتقل ہو جائے، کسی کا نقصان نہیں، ہماری سعادت چھین لی گئی۔ اللہ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تنزلی پستی ایک دم سے نہیں آ جایا کرتی، بہت دبے پاؤں آتی ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں سنائی دیتی، ایسے ہی گھٹتے 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 پھر تعداد صفر ہو جاتی ہے، اور ڈھونڈے انسان کو مولوی نہیں ملتا، پھر صرف اسباب پر نظر رکھنے والے، چرچا رکھنے والے اور اپنے آپ سیاسی لیڈر سمجھنے والے لوگ ہی بیچ موجود رہتے ہیں۔ معاشیات میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے لوگ موجود رہتے ہیں، حقیقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ بچاوے اس ماحول سے، اس دن سے کہ ہماری بستیوں میں یہ نقشے دیکھنے کو ملے۔ میرے بھائیوں، پھر سے میں آپ کو ڈراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ صورتحال ختم کی جائے، مولویوں کے لیے، مولوی بننے کے لیے بھیجے جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو، ہمارے یہ بچے قرآن کریم کے علوم کو سیکھیں، اس کے معارف سے اپنے سینوں کو آباد کریں، خاص سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کے اسباب تلاش کر کے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد کل تک ہماری بستیوں میں سے مولوی بننے کے لیے جاتی تھی، آج بھی ہمارے یہ بچے اس سے ڈبل تعداد کے اندر مولوی بنے۔ آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، ڈاکٹر بنیے، پروفیسر بنیے، لیکن مولویوں کی تعداد میں اللہ کے واسطے اضافہ نہ کیجیے۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں، اپنی کامیابی کسی شعبے میں نہ ڈھونڈیے، آخرت کی کامیابی فقط اور فقط منحصر ہے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہونے میں۔ وہاں آپ خدمت کا جذبہ رکھیں گے، ثواب ملے گا۔ علم سر تاثر اللہ کی طرف سے نعمت ہے، فضل ہے، رحمت ہے۔ ایک سے زیادہ جگہوں پر قرآن کریم نے علم کو فضل و رحمت شمار کروایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے فضل سے اپنے علاقوں کو خالی نہ کیجیے، اللہ کی مہربانی والی نگاہوں کو اپنی بستی پر جاری رکھنا ہے تو یہ سلسلہ بچوں کے مولوی، عالم، مفتی بنانے کا جاری رکھیے۔ اللہ کرے ہم اس حقیقت کو اس وقت سے پہلے پہچان لیں، بھانپ لیں جب سر سے پانی اونچا ہو جائے، اس سے پہلے ہم لوگ بھانپنے والے بن جائیں۔ وہ قوم زندہ کہی جاتی ہے جو مصیبت، پریشانی، نقصان اور خسارہ اور ٹوٹا آنے سے پہلے اس کا مداوع اور سامان کر لے۔ اللہ کرے ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے بنے۔ ایک مصیبت ہے
سب لوگوں کی زبان پر ہے، جن لوگوں کی معاشرے پر ایک نگاہ ہے وہ حضرات اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس خطرے کا دفاع کریں ہم لوگ۔ اور پھر سے کہوں گا، یہ جو 10 بچے ہیں، 10 بچوں کو میری درخواست ہے کہ مولوی بنانے کے لیے ان کے والیان موجود ہیں، تو میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ اللہ کے واسطے ان کو جو ہے الفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ معانی قرآن سے بھی آراستہ کیجئے۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، ان بچوں کی تعلیم یہاں منقطع نہ کیجئے۔ دینی تعلیم کی معراج نہیں ہے حافظ ہو جانا، یہ ایک منزل پار ہوئی ہے، ابھی علم کے اور بہت سارے میدان ہیں۔ اللہ کرے ان ہمارے بچوں کے والیان کے دل میں یہ بات اترے، اور ہمارے ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالی جیسے آج حفظ کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے، عالمیت کی دولت سے بھی مالا مال کرے۔ میرے بھائیوں، مکتب کے جو ذمہ دار ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ میں اپیل پیش کروں گا کہ وہ حضرات بھی ان بچوں کی مستقل اساتذہ کی معرفت ذہن سازی کریں۔ مجھے معاف کریں، ہمارے یہاں پہلے مدرسوں کے اندر حفظ کلاسیں تھیں، گاؤں میں عام طور پر حفظ کی درسگاہیں نہیں تھی، بچے دارالعلوم میں جا کر حفظ بھی کرتے تھے اور وہیں ماشاءاللہ عالمیت کی تعلیم بھی پاتے تھے۔ اب ان سالوں کے اندر گاؤں گاؤں حفظ کی کلاسیں کھل گئی ہیں، اچھی چیز ہے، بچہ اسکول کی تعلیم پانے کے ساتھ ساتھ حافظ بھی بن جا رہا ہے۔ کہاں مدرسہ 15 منٹ جانا، دارالعلوم سے واپس آنا، اس سے بہتر گاؤں کے اندر جو ہے حفظ کی جو کلاسیں کھلی ہیں ان میں بچے حفظ کی تکمیل کر رہے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ چنانچہ کل تک بہت سے بچے دارالعلوم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اپنے وقت کی مجبوری کی وجہ سے، آج ان کو حفظ کی دولت میسر ہو رہی ہے گاؤں میں حفظ کلاس کھلنے کی وجہ سے۔ مگر جہاں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ حفاظ کی تعداد بڑھی، مجھے معاف کریں میں ایک کڑوی حقیقت کہوں گا، ایک دوسرا نقصان یہ سامنے آیا ہے کہ پہلے مدرسے میں جو حافظ بنتے تھے ان کی ایک لنک جڑی ہوئی تھی، تو حفظ کی تکمیل کے بعد عالمیت میں ایک درجہ کراس کر کے جانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ آج بچے گاؤں میں حفظ کرتے ہیں، یہاں سے دارالعلوم مستقل جانے تک بہت سے بچے کھو جاتے ہیں، پہنچ ہی نہیں پاتے، وہاں ہاسٹل میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ان بچوں کے لیے اب وہاں دارالعلوم میں مستقل مزاج بنانا مشکل ہوا جا رہا ہے۔ تو میں نہیں کہتا کہ گاؤں کے یہ حفظ کلاس بند کریں، اس کو جاری رکھیں، لیکن یہاں جہاں سے رکھنا پڑ رہا ہے اس چیز کو ختم کریں۔ چنانچہ اس کا علاج یہی ہے، ہمارے ان بچوں کی پہلے سے ذہن سازی کی جائے، ان کے والیوں کے دل و دماغ میں ڈالا جائے کہ بچہ حافظ بننے کے بعد مولوی بنے گا اور بنے گا۔ انشاءاللہ یہ جہاں سے پریشانی آئی ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چائے میں جہاں سے مکھی گری ہے نکالو اور چائے سے مستفید ہوں، بس یہی صورتحال ہے۔ اللہ کرے اس حقیقت کو ہم لوگ سمجھیں، اور امید رکھتا ہوں میرے دل میں اس حوالے سے جو کڑن تھی شاید میں آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت آنے سے پہلے جو خسارے کا وقت ہے، ٹوٹے کا وقت ہے، سنبھل جانے اور بیدار رہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور یہاں کے کام کرنے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، ہر پریشانی کو مسائل کو دور فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نصرت و حمایت اور مدد فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے بے شک جان کر انجان کر، دن کے اجالوں میں، رات کی اندھیریوں میں، شعوری لاشعوری طور پر اے اللہ بہت سے گناہ کیے ہیں۔ اللہ سب گناہوں پر قلم عفو پھیر دے، درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کی جانب سے تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یا الہ العالمین آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تیرا رزق کھا کر اس سے جو طاقت حاصل ہوتی ہے تیرے خلاف گناہوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ بہت بڑی جفاکاری ہے ہماری، بے وفائی ہے۔ اے اللہ ایک کتا جب کسی مالک کا روٹا کھاتا ہے
تو وفادار ہوتا ہے، وہ مالک کو پہچانتا ہے۔ اللہ ہم مدتوں سے تیرا رزق کھا رہے ہیں لیکن اب تک تیری وفاداری کا دم نہیں نبھا سکے۔ اے اللہ ہماری اس جفاکاری کو معاف فرما، اے اللہ ہم لوگوں کو وفادار بنا، اے اللہ تیری وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیرے ہر حکم پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنا تقرب، اپنی نزدیکی نصیب فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ان بچوں کے حق میں، ان کے والیوں، انتظامیہ، اساتذہ اور سارے وابستگان کے حق میں اے اللہ وہ وعدے پورے فرما جو رسول کے حوالے سے تو نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا الہ العالمین ان حفاظ کے والیوں کے دلوں میں یہ حقیقت بٹھا دے، راسخ کر دے کہ ان بچوں کو مولویت کے لیے، عالمیت کے لیے آگے بھیجنا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرما کہ تیرے دین کے علوم کی راہ کے اندر حقیقی کامیابی تو نے رکھی ہے۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور نسلہ نسل کے اندر یہ عالمیت کا، مولویت کا سلسلۃ الذہب جاری و ساری فرما۔ اللہ ہماری نگاہیں دنیا کی چمک دمک سے خیرانہ ہو جائیں، دنیا کی بڑی بڑی تنخواہیں، ڈگریاں اور منصب سے ہماری نگاہیں چوندھیاں نہ جائیں، ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ بے شک یہ تیرا فیصلہ ہے، تو بہت سارے ان گھرانوں میں جہاں سالہ سال سے نسلن بعد نسلن مولوی چلے آ رہے تھے، اللہ تیری نظر رحمت تو نے ہٹا لی تو اب اس برادری میں ایک بھی مولوی نہیں ہے، اور اللہ تیری نظر انتخاب بہت سے ان خاندانوں پر پڑی کہ سالہ سال سے ان کے بیچ کوئی مولوی نہیں تھا، اللہ تو نے ان کو قبول کیا اور ان کے خاندان میں ایک سے زیادہ مولوی پائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم کو باسعادت لوگوں میں سے بنا، محرومین میں سے ہم کو ہرگز نہ بنا۔ یا الہ العالمین ہم کو حقیقی نگاہ نصیب فرما، حالات کا تاڑ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور نصوص کی روشنی میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صرف اسباب کو سب کچھ سمجھ لینے کی غلطی سے ہم کو باہر نکال دے۔ اللہ مسبب الاسباب تیری ذات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے اور اسباب کو ہم ثانوی درجے میں رکھنے والے ہوں۔ اللہ اس طرح کا مزاج اور کیفیت صفت ہماری بنا دے۔ یا الہ العالمین ان مکاتب کی تعلیم میں خوب خیر پیدا فرما، خوب برکت عطا فرما۔ جو لوگ اس کا کسی طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں، منال میں، اولاد میں، عمروں میں، صحت تندرستی میں، ہر چیز میں خوب خیر اور برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے مدارس کے حوالے سے جو خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں اللہ ان سارے خطرات کو کافور فرما دے، ختم فرما دے۔ اللہ اپنی نصرت و اعانت اور تائید غیبی شامل حال فرما دے۔ ان مدارس کی افادیت کو عام سے عام بنا، ہم عامیوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت و افادیت جاگزی فرما۔ اے اللہ اس کی کم اہمیتی اور عصری تعلیم کی اہمیت و افادیت سے دلوں کے بھر جانے کی سزا سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بے شک یہ تیری سزا سے کم نہیں کہ تیرے علوم کو ہم کمتر سمجھے اور دنیاوی علوم کو بہتر سمجھے۔ اے اللہ ایسی برائی سے، ایسے نقصان سے، تیرے ایسے عذاب اور عقاب سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس گاؤں کے اوپر خصوصی طور پر اپنی نظر رحمت فرما، یہاں کے لوگوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین سب کو دین مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ دینی امور میں ایک دوسرے کا معاون بنا دے۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں پر اے اللہ مشاہدتاً کھلی آنکھوں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تیری علیم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے۔ یا الہ العالمین مظلومین کی حمایت فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے۔ اے اللہ ظلم کو ختم فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مومنوں کے ہاتھ میں عطا فرما، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ یہودی اے اللہ غداروں کے دانت کھٹے کر دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ کفر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے حوالے سے بھی جو خطرات و خدشات منڈلا رہے ہیں آسانی سے ان سب کو کافور فرما دے، یہاں نظام اسلامی قائم فرما۔ اے اللہ بہتر سے بہتر ہر جگہ تیری عبادت ہو، شرک و بت پرستی کا کہیں نام و نشان نہ ہو، ایسا بہترین ماحول و فضا قائم فرما۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ تو کرتا ہے۔
اللہ تو فعال لما یرید ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ ہماری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے یہ باغ و بہار ہم کو دکھا دے۔ اللہ تیرا عشق نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما۔ بے شک ہم معترف ہیں، اقبالی مجرم ہیں کہ ہم نے تیرے دیے ہوئے اس دین اسلام کی نعمت کو اللہ دوسرے نمبر پر رکھ دیا، دنیا کو ہم نے مقدم کر دیا۔ اللہ تبھی سے ہماری پستی شروع ہوئی۔ اللہ ہمیں اپنی سربلندی تیرے دین سے وابستگی میں اور ایمان کے اندر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی اللہ آیت کریمہ نہ صرف ہمارے دلوں میں بلکہ ہمارے وجود میں پیوستہ فرما دے، رچا بسا دے۔ مومن کو ہر وقت تیرا دین، تیری شریعت، تیرے احکام، تیری اطاعت مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع بھرپور ہمیں نصیب فرما۔ تیرے دین کے ایک ایک ذرے سے احترام اور عظمت کا تعلق نصیب فرما۔ ہر قسم کی گستاخی، مذاق، بے ادبی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ میں بہت سے لوگ چٹکی میں اپنا ایمان کھو کر کفرستان میں جانے لگے ہیں۔ اللہ تیرے رسول نے بہت سچ کہا ہے کہ ایک قیامت تب تک نہیں آوے گی جب تک کہ میری امت کے قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ بن جائے۔ اللہ ان برے دنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نسل ہا نسل کی حفاظت فرما۔ اللہ تیری جوار، تیری پناہ سب سے بڑی پناہ ہے، ہم اپنے ایمان کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ اللہ دشمنوں کی بری نگاہوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا الہ العالمین ایمان کی قدردانی نصیب فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ کفر و شرک کے کاموں میں اور ویدھیوں میں جڑنے سے مسلمان کو ایسے محفوظ فرما جیسے وہ آگ سے ڈرتا اور بچتا ہے۔ یا الہ العالمین گناہ، فسق و فجور، کفر و شرک، ضلالت و گمراہی، زیغ و ضلال، منافقت و الحاد اور بدعت اور ساری برائیوں سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ تیرے غصے سے، تیرے غضب سے، تیرے عقاب و عتاب سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ جدید و قدیم تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ موبائل و نیٹ کے فتنے سے، مغربیت و مادیت کے فتنے سے، عصری تعلیم کے فتنے سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ حب دنیا سے، حب جاہ سے، حب مال سے، حب شہوات سے، حب غیر اللہ سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہندویت سے، غیر اللہیت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دنیا آخرت کے جملہ مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، برزخ کے احوال کو درست فرما، موت اور ما بعد الموت کی زندگی کو آباد فرما۔ یا الہ العالمین اس کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے اللہ اس کا اقتدار اور قدرت ہم کو نصیب فرما۔ اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما، دنیا آخرت ہر جگہ رسوائی، ذلتی سے، پریشانی سے، مصیبت سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ اللہ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ بہت سے وہ مرد اور خواتین ہیں جن کو تو حسن خاتمہ بخشنے والا ہے۔ کہ اللہ ان کے طفیل ہم غریبوں کا کام بھی بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم تو نہتے ہیں، اے اللہ دور افتادہ ہیں، اے اللہ ایمان سے اور اس کی قدردانی سے بہت دور ہیں۔ اے اللہ ہماری زبوں حالی اور ابتری پر رحم فرما دے۔ اللہ جو سب سے زیادہ قابل قدر چیز تھی اسی کو ہم نے سب سے بڑی بے قدری چیز بنا دیا۔ اے اللہ ہماری اس ناقدری پر ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہمارے ایمان کو سلب نہ فرما۔ اے اللہ اس سے ہماری محرومی کا فیصلہ نہ فرما۔ اللہ ہماری نادانی اور کوتاہی کے اوپر ہے اللہ تو نظر رحمت ڈال دے، معافی کی نظر ڈال دے اور آئندہ ایمان کی سب سے بڑی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں جہاں تیرے دین کی تعلیم کے، تعلم کے، اشاعت کے سلسلے چل رہے ہیں تجھ کو پسندیدہ ہے، اے اللہ ان سب کی ترقی کے، حفاظت کے فیصلے فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔